الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ پروگرام الفرقان میں عقائد کا بیان چل رہا تھا اور ہم نے عقائد کے سلسلے میں مختلف ٹاپکس پر تفصیلی کلام کیا. توحید و شرک سے ہم نے اپنے کلام کا آغاز کیا تھا. اس میں توحید کیا ہوتی ہے، حقیقی توحید کیا ہے، پھر شرک کی تعریف، پھر شرک فی الذات کیا ہے، شرک فی الصفات کیا ہے. پھر ان امور کے بارے میں ہم نے تفصیلی کلام کیا کہ جن میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ان میں شرک کا شائبہ ہے، لیکن مکمل وضاحت کے ساتھ کلام کیا کہ کہاں کہاں حقیقتاً شرک متحقق ہوتا ہے اور کہاں صرف غلط فہمی ہے اور حقیقتاً شرک ثابت نہیں ہوتا ہے. پھر انبیاء علیہ السلام، نبوت اور رسالت کے بارے میں تفصیلی کلام ہوا. معجزات پر پہلے بھی کلام ہوا، آخر میں بھی ہم نے کلام کیا. آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، احوال آخرت، ان سب پر تفصیلی کلام کرنے کے بعد اب اس موضوع کو تمام کرنے کے لیے بہتر محسوس ہوا کہ ولایت و کرامت پر بھی گفتگو کی جائے. تو انشاءاللہ آج سے 2-4-6 جو ہمارے پروگرام ہوں گے وہ ولایت اور کرامت کے بارے میں ہوں گے، اور انشاءاللہ اس پر تفصیلی کلام کی کوشش کریں گے. اور ولایت کا کیا مفہوم ہوتا ہے، کرامت کا کیا مفہوم ہوتا ہے، ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور کیا اس عقیدے کی مذہب اسلام میں وہ امپورٹنس ہے کہ اگر اس کو تسلیم نہ کیا جائے تو انسان کے ایمان میں خلل پیدا ہو جائے اور تسلیم کرنے پر ایمان کی کاملیت کی طرف کوئی اشارہ ہو جائے. تو اس پہ سب پہ ہم انشاءاللہ تفصیلی کلام کریں گے. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا اللہ کا ولی. تو پہلے ہم ولی کی تعریف دیکھتے ہیں، اس سے پھر ولایت کا بھی مفہوم حاصل ہو جائے گا، اور پھر جو ولی کی علامات ہیں، نشانیاں ہیں اور ولایت کے بارے میں ضروری مسائل ہیں انشاءاللہ وہ عرض کریں گے. اس کے بعد جو قرآن میں اور احادیث میں کرامات کا تذکرہ ہے انشاءاللہ ان کرامات کو دیکھیں گے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ جو امت مسلمہ ولی یا ولایت کی قائل ہے تو وہ کیوں ہے، کن دلائل کی بنا پر ہے، کون سی ایسی ظاہری نشانیاں سامنے آئیں کہ جن ظاہری نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ولایت کا تصور پیدا ہوا، ایک ولی کے بارے میں قائل ہونے کی ضرورت پیش آئی. تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ جس طرح نبوت ایک منصب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اپنے کچھ مخصوص بندوں کو دیا جاتا ہے، ہر ایک اس کو خود بخود حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح کرامت بھی ایک خاص منصب ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے مخصوص بندوں کو ہی عطا فرماتا ہے. چنانچہ فرق صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ یعنی ان میں مماثلت تو یہ ہوئی کہ دونوں وہبی شے ہیں، کسبی نہیں ہے. وہبی وہ ہوتی ہے کہ جو بطور تحفہ دی جائے، اور کسبی وہ ہوتی ہے جو اپنی محنت، کوشش اور جستجو کے ذریعے حاصل کی جائے. تو ولایت ہو یا نبوت ہو یہ دونوں کسبی وہبی شے ہیں، کسبی نہیں ہے. یعنی اگر کوئی ساری زندگی ریاضات کرتا رہے، مجاہدات کرتا رہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ضرور نبوت کو یا ولایت کو پالے گا، بلکہ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک وہبی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے. تو نبوت بھی ایک منصب ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ وہ جس کو عطا فرماتا ہے اس کو نبی کہتے ہیں. ایسے ہی ولایت بھی ایک اللہ کی طرف سے عہدہ یا منصب ہے جو اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتا ہے. نبی دعوی نبوت کرتا ہے لیکن ولی دعوی نبوت نہیں کرتا، بلکہ وہ کسی نہ کسی نبی کا امتی ہوتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ عام لوگوں سے زیادہ فوق ہوتا ہے، اور اس میں کچھ ایسی ظاہری نشانیاں، ظاہری علامات ہوتی ہیں جو اسے عام امتیوں سے ممتاز کر دیتی ہیں، اور اس کے پھر جواب میں اللہ تبارک و تعالی سے بہت سی نعمتوں سے نواز دیتا ہے. لہذا ایک اللہ کی طرف سے ایسا منصب جس منصب کو حاصل کرنے کے بعد انسان عام لوگوں سے بلند و بالا ہو جاتا ہے، اللہ کا زیادہ مقرب ہو جاتا ہے، لیکن وہ منصب دعوی نبوت سے خالی ہوتا ہے. اس میں دعوی نبوت نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو بھی شخص ہوگا جس کو ہم ولی سے تعبیر کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی نبی کا امتی ہوگا، نبی کی اطاعت کرنے والا ہوگا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، تو اس کو ولی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے.
کتاب التعریفات صفحہ نمبر 85 پر ولی کی تعریفیں لکھی ہے کہ الولی هو العارف باللہ وصفاتہ، کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات کو جاننے والا ہوتا ہے، بحسب ما یمکن لہ، اس کے مطابق جتنا اس کی قدرت اور اختیار میں ہے. یعنی ولی وہ ہوگا جو اپنی قدرت، جتنا اس کے قدرت و اختیار میں ہے، پوری جستجو اور محنت کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، عارف باللہ ہو جاتا ہے. المواظب علی الطاعات، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات طاعات پر مواظبت یعنی ہمیشگی اختیار کرنے والا ہوتا ہے. المجتنب عن المعاصی، گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہوتا ہے. المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات، اور وہ لذتوں اور نفسانی خواہشات سے کہ انہماک سے، ان میں مشغولیت سے منہ موڑنے والا ہوتا ہے، معرض ہوتا ہے، اعراض کرنے والا ہوتا ہے. تو گویا کہ یہ ولی کی صفات ذکر کر دی گئی. اسی سے عوام، میں بھی اس پہ تفصیلی کلام عرض کر دیتا ہوں، اسی سے عوام یہ سمجھ سکتی ہے کہ ولی کے لیے شرعی پیمانہ کیا ہے. ہمارے ہاں پیمانہ کیا ہے کہ بڑے بڑے بال بابا جی نے رکھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں موٹا سا ڈنڈا یا سوٹا لیا ہوا ہے، بڑی مالائیں ڈالی ہوئی ہیں، حق ہو کے نعرے لگا رہے ہیں، اور جسم پہ میل کی تہیں جمی ہوئی ہیں، انگوٹھیاں ہاتھ میں 15 20 50 60 انگوٹھیاں پہن رکھی ہیں، بڑے بڑے کڑے ہیں، اور کالا سا چولا پہنا ہوا ہے، بابا جی نے ننگے پیر جا رہے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں یہ تو کوئی اللہ کا مقرب بندہ ہے. تو آپ یہ دیکھیے جتنی اس میں بزرگان دین نے نشانیاں بیان فرمائی، اس میں کہیں لمبے بال نہیں ہے، کہیں چولا نہیں ہے، کہیں انگوٹھیاں نہیں ہیں، کہیں ہار نہیں ہے، کہیں بے نمازی پن نہیں ہے، کہیں گندگی کا شائبہ نہیں ہے، بلکہ چند خصوصیات ولی کے بیان کی جس میں یہ موجود ہوں، ہم اس کے بارے میں حسن ظن قائم رکھ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے. مثلا نمبر 1، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو اپنی جتنی اس کی ہمت ہے، جتنا قدرت و اختیار ہے، اتنا وہ جانتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ عارف باللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات پر خوب غور و تفکر کرنے والا اور اچھی اس کی معرفت رکھنے والا، یہ سب سے پہلی شرط ہے ولی کے لیے. دوسری یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طاعات پر مواظبت اختیار کرنے والا ہے، یعنی 5 وقت نماز باجماعت ادا کرے گا، اور رزق حلال کھائے گا، جو چیز اللہ نے اس پہ فرض و واجب کی ہے، رمضان میں پورے روزے رکھے گا، اور اسی طریقے سے حج اگر فرض ہو گیا حج کرے گا، زکوٰۃ اس پہ لازم ہو گئی زکوٰۃ ادا کرے گا، سچ بولے گا، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے گا. اسی طرح المجتنب عن المعاصی، کہ وہ گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ بہت ہی بڑی اور عظیم نشانی ہے کہ کبھی بھی اللہ کا ولی گناہ نہیں کرے گا. تو بہت سے آپ کو ایسے بھی نظر آئیں گے جن کو لوگوں نے ولی کا نام دے دیجیے، اللہ کے ولی ہیں، اور وہ اعلانیہ طور پہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں. ان سے کہا جائے بابا جی آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو بولتے ہو یہ لوگ تو ریاکارانہ نماز پڑھتے ہیں، دکھاوے کہ ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں. اچھا وہ کس وقت ہوتی ہے جی؟ وہ رات کے وقت ہوتی ہے، رات کی تنہائیوں کے اندر نماز ہوتی ہے، اس کا مزہ ان لوگوں کو کیا پتا. اور اکثر یہ جو جعلی قسم کے ڈبے قسم کے ہوتے ہیں، ان کو لچھے دار باتیں بڑی خوبصورت آتی ہیں جو سادہ لو مسلمانوں کو بآسانی اپنے جال میں پھنسا لیتی ہیں. اور سادہ لو آدمی سمجھتا ہے کہ اگر میں اس کے ہاتھ میں اپنا یا اس کا دامن اپنے ہاتھ میں تھام لوں گا یا اپنا سب کچھ اس کے ہاتھ میں دے دوں گا تو ایمان بھی سلامت رہے گا اور انشاءاللہ جنت بھی قدموں میں آ جائے گی.